تشبیہ کا بیان۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیات کو کسی دوسرے شے کی اچھی یا بری خصوصیات کے معنی قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ تشبیہ کے ارکان۔ پہلا رکن مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کے معنی قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ دوسرا رکن مشبہ بھی، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ تیسرا رکن حرف تشبیہ، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہو بہو، مثل، گویا، صورت، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، مثال، یا کہ وغیرہ۔ حرف تشبیہ کو اداة تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھا رکن وجہ شبہ، وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ پانچواں رکن غرض تشبیہ، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ مثال دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پھنکڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پھنکڑی سے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پھنکڑی مشبہ بھی ہے۔ تشبیہ کی وجہ نزاکت کا اشتراک ہے، اور غرض یہ کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اس شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔ دوسرا مثال دیکھیے، آیا ہے تو جہان میں مثال شرار دے، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اس شعر میں انسان مشبہ، شرار مشبہ بھی، مثال حرف تشبیہ، ناپائیداری وجہ شبہ اور زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔